الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے کہ آج اس دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بات شروع کریں گے اقبال ہی سے، اور اقبال سے اس لیے کہ بات ہماری جو چل رہی تھی پچھلی قسط وہ افغانستان سے شروع ہوئی تھی، اور افغانیوں کے بارے میں اقبال نے ایک بات کہی تھی، ضرب کلیم کا یہ کچھ حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، جس میں اقبال کہتے ہیں کہ رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، تو بھی اے فرزند کوہستاں اپنی خودی پہچان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ ناظرین، اقبال نے جو منظرنامہ اس وقت کھینچا تھا، آج 2020 کے اس منظرنامے میں ایسی ہی کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ 20 سال کی اس طویل جنگ کے بعد جو امریکہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے 50-60 ملکوں کی فوجوں کو ساتھ لے کر اس افغانستان میں بڑے طمطراق اور بڑے دعووں کے ساتھ داخل ہوا، لیکن آج 1920 سال کی جنگ کے بعد وہ کیا لے کر جا رہا ہے؟ وہ ایک معاہدہ ہے جو کہ دوحہ اور قطر کے اندر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 29 فروری کو یہ ایک تاریخی معاہدہ جو ہے وہ عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں افغانستان سے امریکہ اور اپنے اتحادیوں کی وہ فوجیں وہ نکالے گا، اور وہاں قیام امن جو ہے وہ نصیب ہوگا افغانستان میں۔ اس پورے منظرنامے میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس سے قبل بھی جب سوویت یونین ایک سپر پاور کی حیثیت سے افغانستان میں داخل ہوا تھا تو کہنے والے یہی کہہ رہے تھے اس کی شکست کے بعد کہ جو ہے یہ تو امریکہ کی اور اس کے اتحادیوں کی فتح ہے، یہ تو اسلحے کی اور وہ جو مالی امداد دی گئی تھی اس کی فتح ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ فتح اس وقت بھی ان مجاہدین کی اور اس ایمانی قوت کی تھی جو آج بھی اس فتح کے پیچھے کار فرما ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اسلحہ یا کوئی مال، کوئی ڈالر وہ کسی مقابلے پہ کھڑا نہیں ہوتا، جو مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، وہ انسان اور اس کے اندر کی موٹیویشن ہوتی ہے جو اسے اس بات پر آمادہ کرتی رہی کہ افغانستان کی سرزمین پر کفار نے اور غیروں نے آ کے جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور آزادی پانے کے لیے جہاد ہی واحد راستہ ہے۔ تو ان نوجوانوں نے جہاد کے اس راستے کو تھاما اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی، اور پھر دنیا میں دیکھا کہ وہ عظیم سپر پاور جو سوویت یونین ہوا کرتا تھا پھر وہ نقشے سے سکڑ کر کچھ اور شکل اختیار کر گیا۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر امریکہ نے یہی غلطی دہرائی، اور امریکہ نے جو یہ غلطی دہرائی تو پھر اس وقت بھی یہی تجزیہ کیا گیا تھا کہ امریکہ یہاں آ تو گیا ہے لیکن یہاں بہت بری شکست کے ساتھ جو ہے وہ واپس جائے گا، اور آج 19 اور 20 سال کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو لوگ اس وقت بھی کہا کرتے تھے آج ان کی بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو کر جو ہے سامنے آ گئی، اور اس حد تک آ گئی کہ موجودہ امریکی صدر کو یہ کہنا پڑ گیا کہ طالبان اور امریکہ ہم سب ایک ہی پیج پر ہیں اور ہم سب ایک ہی چیز چاہتے ہیں اور سب کا مفاد ایک ہی ہے۔ تو یہ صدی کا سب سے بڑا جو ہے معجزہ ہے جو کہ ایمانی قوت کے ساتھ، یعنی آج کون ہے جو یہ بات کہے گا کہ ان طالبان نے کس کی مدد سے، یعنی اگر سوویت یونین کے لیے کہا جاتا تھا کہ جو ہے وہ امریکی مدد سے، امریکی ڈالروں سے وہ جہاد ہوا، تو آج امریکہ اور 50 ملکوں کے خلاف ہونے والا اس سرزمین پر جو معرکہ تھا اس کے پیچھے کون سے ڈالر اور کون سی جو ہے قوت کا جو ہے بات کی جائے گی۔ تو چنانچہ یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ اس صدی میں یہ ایمانی قوت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت اور اپنے دین کے غلبے اور اس مصرے کے مصداق کے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اس کی مصداق یہ چیز کھل کر سامنے آئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی تاریخ میں کہ امریکہ جہاں جاتا ہے تو وہاں پہلے اپنے F-16 اور اپنے میزائل اور اپنا جو ہے بھرپور اسلحہ استعمال کرتا ہے، اور وہاں بھی وہ بات نہیں چلتی تو اس کے بعد پھر وہ ڈالروں سے جو ہے وہ خریدتا ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ ڈالر کی بنیاد پر انجام پاتی ہیں۔ لیکن افغانستان وہ سرزمین رہی کہ نہ اس کے وہاں اسلحہ چل سکا اور نہ اس کے وہ ڈالر کام آ سکے، جو کام آیا وہ ایمانی قوت کا جو معاملہ تھا وہ کام آیا۔ تجزیہ کار یہ بات کھلے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کو ہونے والی طالبان، مٹھی بھر طالبان کے ہاتھوں جو شکست ہوئی ہے وہ 21ویں صدی کا ایک معجزہ ہے۔ یعنی ہم جو قرآن مجید میں سورہ فیل پڑھتے ہیں اور اس میں جو ذکر آتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر کو کس طرح سے جو ہے وہ ابابیل نے آ کر تہس تہس کر دیا، بھس بنا دیا تھا، تو بات شاید اس وقت سمجھ نہیں آتی ہو، لیکن جو ہے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے اس 21ویں صدی میں
50 سے زائد ممالک کی افواج جو افغانستان پر حملہ آور ہوئیں، ڈیزی کٹر بم اور نہ جانے کون کون سا اسلحہ اور کون کون سے بم انہوں نے وہاں استعمال کر ڈالے، لیکن وہ چند مٹھی بھر طالبان کو جو ہے ختم نہیں کر پائیں، اور آج ان کو مساوی قرار دے کر ان کے ساتھ بیٹھ کر معاہدے کر رہے ہیں۔ 29 فروری کو یہ معاہدہ طے پایا اور دنیا بھر میں اس معاہدے کو بڑی اہمیت سے دیکھا گیا۔ آپ عبدالرزاق صاحب اس کے بعد ہونے والی صورتحال پر کیا کامنٹ کریں گے؟ اب کیا منظرنامہ بنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان علی صاحب۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے، پوری دنیا کی نظریں 29 فروری کو دوحہ قطر میں اس ٹیبل پر تھی جس میں زلمہ خلیل صاحب اور افغان طالبان رہنما ملا برادر صاحب ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور امن معاہدہ پر سائن ہو رہے تھے۔ نیچے حال میں افغان طالبان رہنما مختلف ممالک کے سفیر حضرات اور خود مائک پومپیو صاحب جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہے وہ خود بذات خود موجود تھے، پاکستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور یہ اس دن کا پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی خوشگوار لمحات تھے، اور افغانوں کے لیے، پورے افغانستان کے لیے تو خصوصاً ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ لمحہ جو شاید وہ تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے تھے، اور وہ لمحہ ان کے سامنے تھا۔ افغان طالبان امن معاہدے پر دستخط ہو رہے تھے۔ شروع دن سے کچھ خدشات تو سب لوگوں کے ذہنوں میں تھے بھی اور موجود بھی تھے کہ 20 سالہ جنگ کے بعد اور امن معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10 مارچ کو جو انٹرا افغان ڈائیلاگ کا آغاز ہونا ہے، جو افغانوں کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں، اس کا ایک ڈیٹ پہ اس میں اعلان ہوا ہے۔ ان خدشات کی روشنی میں یقینی طور پر کچھ ایسی چیزیں اسٹارٹنگ کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ 20 سالہ جنگ کا دورانیہ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی لمبی سیریز کے بعد اگر امن آتا ہے تو ایسی چیزوں کے امکانات ضرور ہوتے ہیں۔ اس کے فوری طور پر افغانستان پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کا جو بیان سامنے آیا کہ طالبان اگریمنٹ کے مطابق، امن معاہدے کے مطابق 5000 طالبان قیدی کو افغان گورنمنٹ نے رہا کرنے ہیں 10 مارچ سے پہلے، یعنی انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہونے سے پہلے، اور 1000 قیدی جو افغان گورنمنٹ کے طالبان کے پاس طالبان نے رہا کرنے ہیں۔ لیکن اچانک نیکسٹ ڈے افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کا یہ بیان کہ یہ قیدی افغان انٹرا ڈائیلاگ میں ڈسکس ہوں گے اور یہ تو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم رہا نہیں کریں گے۔ اس کا ایک نیگیٹو میسیج چلا گیا ہے، اور طالبان کے پاس بھی، اور افغانستان کے وہ لوگ، تمام لوگ جو خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہ بھی اس پر انتہائی مایوسی کے شکار ہو گئے، اور اس کے بعد طالبان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا افغان گورنمنٹ کے ساتھ۔ اور پھر ہم نے نیکسٹ ڈے دیکھا، اسی نیکسٹ ڈے کہ افغانستان میں کئی مقامات پر حملے شروع ہو گئے اور نقصان ہوا، انسانی جانوں کا نقصان ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بالترتیب اس کے 1-2 دن بعد افغان گورنمنٹ کے ٹروپس پر طالبان نے حملے کیے، اور اس کے بدلے میں جب مشکلات اس کے سامنے آئے تو امریکن ایئر فورس نے اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا اور طالبان کو ہٹ کیا، اور اس کا اور نیگیٹو میسیج چلا گیا، مزید مایوسی پھیل گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک خوشگوار تبدیلی یہ سامنے آئی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود براہ راست ملا برادر کو فون کیا، اور جو اسپوکس مین ہے طالبان کا سہیل شاہین صاحب، اس نے پھر ٹویٹ کیا اور بتایا کہ 30-35 منٹ گفتگو ہوئی صدر ٹرمپ اور ملا برادر کے درمیان، اور تمام ایشوز ڈسکس ہوئے، اور اس کو خصوصی فوکس کیا گیا کہ جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کو آگے جانا چاہیے، چلنا چاہیے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ پھر درمیان میں زلمہ خلیل صاحب بھی افغانستان کے گورنمنٹ سے بات کی، ذمہ داران سے بات کی، مختلف عبداللہ کے پاس بھی گئے، دیگر گروپ سے بھی بات کی، اور یہ سلسلہ ابھی تک کمیونیکیشن ہو رہا ہے طالبان، افغان گورنمنٹ اور افغان گروپ کے درمیان اور امریکن فورسز کے درمیان۔
کہ مزید اس چیز کو خرابی کی طرف نہ لے جایا جائے اور افغان عوام کے خوشیوں کا لحاظ رکھا جائے اور امن کو ہر صورت میں امن لانے کی کوشش کی جائے اور امن معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا، یہ تو آپ نے بڑا جو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ملا برادر کے درمیان گفتگو ہوئی، اس سے تو لگا کہ شاید معاملہ بڑا ہو گیا۔ جو ہیڈ لائنز بن رہی تھی وہ حیرت انگیز طور پر یہ تھی کہ طالبان اور امریکہ ایک ہی پیج پر ہیں اور ایک ہی یعنی یہ بھی ایک دنیا کا تاریخی ایک جو ہے وہ معاملہ تھا کہ جب یہ کہا جا رہا تھا امریکی صدر کی جانب سے کہ طالبان اور ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں، ہم دونوں کا مفاد ایک ہی ہے، تو یہ بھی لوگ دیکھ کے دانتوں میں انگلیاں دے رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال تو لیکن جو معاملہ قیدیوں کا، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ 5000 قیدی ہیں اور افغان فورسز پر جو ہے ہم نے دیکھا جس دن یہ بات ہوئی اس سے ایک دن قبل ہی حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر امریکن افواج نے جوابی کارروائی کی، تو اس عمل کو آپ کیا دیکھتے ہیں آگے یہ معاہدہ چل پائے گا؟ کیونکہ اس معاہدے کے اندر یہ بنیادی شرط تھی کہ اگر جو ہے افغانستان کے اندر طالبان جو ہے اپنے آپ کو روک پاتے ہیں، ہر طرح سے جنگ بندی کے معاملے کے اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، تبھی یہ عمل جو ہے تیزی سے شروع ہوگا جو بھی فوجیوں کے انخلا کا ہے۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں کیا یہ سلسلہ چلے گا ابھی یا کیا افغان صدر کو رکاوٹیں حائل ہوں گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ امن پروسیس ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے تو ایک بہت خطرناک صورتحال کریٹ ہو جائے گی، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو تو یہ ہے کہ اس کے امکانات ہے کیا امریکہ اپنی ٹروپس یہاں سے وڈرا کرائے، اور اگر امریکہ اپنی ٹروپس یہاں سے مکمل طور پر وڈرا ہو جاتے ہیں اس کو پھر اپنے سولجرز کا بھی کازلٹی کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور پھر ایک ایسی صورتحال کریٹ ہو جائے تو یہ صورتحال خود افغانستان کے لیے، پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی۔ اس خطرناک سچویشن سے میرا یہ خیال ہے افغانستان بھی آگاہ ہے، افغانستان کے پڑوسی بھی تمام آگاہ ہے اور خود امریکہ بھی اس بات سے آگاہ ہے، تو سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے کہ امن معاہدہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچنا چاہیے، اور اس کا سارو دار و مدار افغان انٹرا ڈائیلاگ کے ساتھ ہے، اور یہ ڈائیلاگ 10 مارچ کو شروع ہونے جا رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ زلمہ خلیل اس میں خصوصی کردار ادا کر رہا ہے۔ افغان گورنمنٹ نے ایک 15 رکنی ٹیم جو اس کے اناؤنسمنٹ کے مطابق اس ڈائیلاگ کے لیے 15 رکنی ایک ٹیم افغان گورنمنٹ نے بنایا ہے، لیکن ان کے ناموں کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اس طرح طالبان بھی اس افغان انٹرا ڈائیلاگ کے لیے اپنا ایک گروپ ترتیب دے رہا ہے جو اس میں حصہ لیں گے، اور افغانستان کے مختلف گروپ بھی، جس میں ابھی زلمہ خلیل صاحب گئے تھے، عبداللہ سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح حمید کرزئی صاحب کا بھی بہت پوزیٹیو اس پر میسیج اور پیغام آیا، بلکہ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ پہلی بار جب یہ امن معاہدے سے ایک ہفتہ پہلے جو جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا تو حمید کرزئی صاحب خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے اور بازار میں گھوم رہے ہیں، اور پہلی بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی میں بہت عرصے کے بعد بغیر کسی خوف و خطر کے میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، تو اس کی طرف سے بھی پوزیٹیو سائن ہے۔ افغان گروپوں اور پولیٹیشین کی طرف سے بھی اور افغان گورنمنٹ کی طرف سب اس تیاری میں ہے۔ دیکھو اس کوئی بھی افغان 10 مارچ کے افغان انٹرا ڈائیلاگ جو شروع ہونے جا رہا ہے کسی بھی طرح سے اس کو ڈیمیج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تیاریاں چاروں طرف سے ہو رہی ہے، اور اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ قطر بھی ہو سکتا ہے، جرمنی بھی ہو سکتا ہے، پاکستان یا ناروے یا دیگر کنٹریز کی طرف سے بھی آفر آئے ہیں، تو یہ کسی ایک جگہ بھی افغان ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، مختلف کنٹریز میں بھی جا کے ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو بہت زیادہ اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جب افغان انٹرا ڈائیلاگ شروع ہو جائے، جب تمام افغان گروپوں کو ایک ہی ٹیبل ٹاک پر لوگ، دنیا، میڈیا، افغان عوام خود موجود پائیں گے تو اس سے خود لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھے گا، امید بھی مزید بڑھے گی، اور انشاءاللہ یہ جو چھوٹے واقعات شروع ہوئے ہیں یہ بڑھیں گے نہیں بلکہ یہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا عبدالرزاق صاحب، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے وہ آگے
کا جو ہے راستہ متعین کریں گے اور اس پورے معاہدے اور اس کے جو اثرات ہیں اس کی کوئی شکل واضح ہوگی. لیکن جو افغان میڈیا ہے یا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کیسا دیکھ رہا ہے اس پورے عمل کو؟ اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ کیا اس پہ کامنٹس جاری ہیں مغربی میڈیا اور افغان میڈیا پر؟ سلمان صاحب، یہ جو قطر دوحہ میں افغان امریکہ امن معاہدہ سامنے آیا تو اس پر ایک زبردست پوری دنیا میں اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے. اور پھر جس طرح اس کے فوراً بعد طالبان لیڈرشپ کی طرف سے، طالبان امیر کی طرف سے بہت پوزیٹیو اس پر میسیج آیا کہ اب امن معاہدے کے بعد ہم اس کو آگے پروسیس کریں گے، اور عام معافی کا اعلان کیا ہے اور لوگوں سے یہ اپیل بھی کی ہے. اور خود سہیل شاہین صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اب انشاءاللہ جو آنے والا حکومت اور دور ہوگا اس میں طالبان کی پالیسیز بھی بہترین اور افغان عوام کے خواہشات کے مطابق ہوگی. ہم نے جب پوری انٹرنیشنل میڈیا کا جائزہ لیا تو یہ ٹاپ پر افغان امن معاہدہ. پھر افغانستان میڈیا کے حوالے سے جب ہم گئے تو پوری افغانستان الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ایڈ لائنز میں امن معاہدے کے حوالے سے بات. پوری مغربی دنیا کے اکثر بڑے اخبارات نے اپنی ایڈ لائنز میں افغان طالبان امن معاہدے کو جگہ دی. اما اگر اس پر یہ ایک بہت اچھی، مجھے افغانستان ٹائمز نے ایک بہت اچھی تصویر اس میں شائع کی تھی. یہ تصویر تھی جو اسے چند ماہ پہلے جو افغانستان اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ امن 3 دن کا امن کا ایک اعلان ہوا تھا، اور اس میں افغان طالبان اپنے علاقوں سے نکل کر شہروں میں آ گئے تھے، اور افغان ٹروپس اور افغان طالبان ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے. اس ملنے سے افغان عوام بہت زیادہ پرامید ہو گئے تھے، اور یہ تصویر بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے. افغانستان ٹائمز نے دوبارہ اس کو بہت بڑی پکچر کے ساتھ شائع کیا ہے. اور اس طرح پورے افغانستان اسلامک پریس ہے، افغانستان وائس ایجنسی ہے، آریانہ نیوز ہے، جتنی بھی افغان اخبارات کا نیوز، پرنٹ نیوز کا، الیکٹرانک نیوز کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ ٹاپ پر خبر تھی. اس طرح مغربی دنیا میں بھی ٹاپ. پھر پاکستان کا ہم جائزہ لیتے ہیں، افغانستان کے پڑوسی جتنے ممالک ہیں یہ ایڈ لائنز میں افغان امن معاہدے کے جو بالکل ایڈ لائنز میں تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جس طرح واشنگٹن پوسٹ کا ہم نے جائزہ لیا کہ واشنگٹن پوسٹ میں یہ جو افغانستان کے میں 20 سالہ جنگ کے نتیجے میں خود یہ خبر بڑی وضاحت کے ساتھ آئی تھی اور پوری رپورٹنگ کے ساتھ آئی تھی کہ امریکہ نے حاصل کیا کیا افغانستان کی 20 سالہ جنگ میں. 20 سالہ جنگ میں امریکہ کے 2400 ٹروپس ہلاک ہوئے ہیں، 20,000 اس کے فوجی جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں، اور وہ ٹروپس جو ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار ہو گئے ہیں اس کی تو کوئی صحیح رپورٹنگ سامنے نہیں آئی ہے. اور $2 ٹریلین امریکہ نے افغانستان کے اس جنگ میں جھونک دیے. تو یہ بھی اس رپورٹنگ کا حصہ ہے. اور ساتھ ساتھ مغربی اخبارات نے جہاں اس امن معاہدے کو ایک ایڈ لائن پر جگہ دی، اس کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں جو نقصانات ہوئے ہیں، جو لوگ جان سے گئے اور جو $2 ٹریلین کا نقصان ہوا، اور اس طرح افغان قوم جو بے گناہی میں مارا گیا، افغان جو جس طرف سے بھی لوگ تھے یہ تو امن سے رہ رہے تھے. افغانستان میں تو اس وقت طالبان کی حکومت تھی، امریکہ نے نے آ کر اس پر غاصبانہ قبضہ کیا اور ایک جنگ کا آغاز کیا. تو اس جنگ کے نتیجے میں یہ بھی ایک خوشائند خبر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا نے مغرب میں بھی، پوری دنیا میں بھی، اور افغانستان اور پاکستان آس پاس کے پڑوس ممالک میں بھی اس خبر کو جگہ بھی دی، اور ساتھ ساتھ میں ریپیٹیشن بھی ہوئی کہ جنگ کا نقصان کتنا ہوا اور آئندہ جنگ سے ہر صورت میں بچا جائے. تو یہ جو منظرنامہ اس حوالے سے آپ نے بیان کیا ہے یہ تو یہی بتا رہا ہے کہ مغربی میڈیا نے
اس پر جو ہے خاصی بات کی ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ اس $2 ٹریلین کی جو ہے اس جنگ سے کیا حاصل ہوا، اور یہ سوال کا پیدا ہو جانا خود ایک جو ہے وہ ہوگا۔ اسی طرح ایک خبر میری بھی نظر سے گزری تھی جس میں عالمی عدالت نے جو ہے جنگی جرائم پر جو ہے مقدمہ چلانے کا وہ فیصلہ کیا ہے کہ 2003 سے لے کر اس کے بعد تک جو ہے بدترین جنگی جرائم جو امریکی افواج نے وہاں انجام دیے ہیں اس پر بھی کچھ پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال تو یہ تو آنے والا وقت اور ان چیزوں کو جو ہے سامنے لائے گا اور چیزیں کلیئر ہو کر سامنے آئیں گی کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان اور ہم ایک پیج پر ہیں، تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں وہ بات جو آج سے 20 سال قبل جو لوگ کہا کرتے تھے امریکہ اور اس افغانستان پہ آنے کے تناظر میں جو کہی جاتی تھی، جو تجزیے اس وقت کیے جاتے تھے کچھ لوگوں کی جانب سے، آج وہ حقیقت بن کر سامنے آئے ہیں۔ اور آج جب امریکہ کی شکست کی صورت جو ہے جو منظرنامہ سامنے آیا ہے اس پہ ان 20 سال قبل کی جانے والی پیش گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور آگے کے لیے بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ منظرنامہ اسی طرح بدلے، اور جس طرح اقبال نے امت مسلمہ کے لیے جو پیش گوئی کی ہے کہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، تو اس دور کا آغاز اسی روح کے ساتھ جس کے اندر ایمان، جس کے اندر جو ہے اتحاد، جس کے اندر جہاد، ان جو ہے عوامل کو تھام کر جو ہے ہم بحیثیت امت مسلمہ عروج حاصل کر سکیں اور وہ خواب جو اقبال نے دیکھا ہے اس کو شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔